نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حاضر ہیں ہم سیزن 2، اور آج بھی حسب معمول ہمارے ساتھ پاکستان کی دو شہروں کی ٹیم ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کے درمیان آج کا یہ شاندار مقابلہ ہوگا۔ مقابلہ نمبرز کے لیے نہیں بلکہ ایک بابرکت اور مبارک سفر کے لیے ہوگا۔ جیسا کہ بہت سارے ناظرین ہمارے جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ٹیمز مکہ مکرمہ کے اسٹیپس کمپلیٹ کر چکی ہے، اور آج کا یہ مقابلہ انشاءاللہ مکہ مکرمہ کی مبارک زیارتوں کے حوالے سے ہوگا۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے اس بار حج کی نیت رکھتے ہیں، حج کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ پروگرام آپ کے لیے بے حد مفید ہوگا، کیونکہ اس مقابلے میں انشاءاللہ جہاں آپ بابرکت اور مبارک زیارتوں کے حوالے سے بھرپور معلومات حاصل کر سکیں گے، وہیں انشاءاللہ ہمارے پروگرام کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہم اپنی اسکرین پر آپ کو ان عین مقامات کی لوکیشن اور مبارک مناظر بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس مقابلے میں بھی ہم بھرپور علم دین کے ساتھ ساتھ نیکیاں کمانے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کی جن دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا وہ تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن آئیے پہلے آپ کو ہم پچھلا مقابلہ دکھاتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ ٹیمز جو ہمارے مقابلوں میں شامل ہو رہی ہیں، یہ ٹیم آہستہ آہستہ پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی ہوتی جا رہی ہیں۔ یاد رہے گرینڈ فنالے میں انشاءاللہ پہنچنے والی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور جو ٹیم ہمارا یہ سیزن 2 مقابلہ گرینڈ فنالے جیتے گی اس ٹیم کو انشاءاللہ ہم 1 لاکھ روپے یا عمرہ ٹکٹ پیش کریں گے۔ ہماری دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل کرنے سے پہلے لیے چلتے ہیں پچھلے مقابلے کے ریکیپ کی طرف۔ پروگرام کا نام ہے حاضر ہیں ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ پہلی ٹیم ہماری منڈی بہاؤالدین سے تشریف لائی ہے، مرحبا کہتے ہیں پوری ٹیم کو۔ دوسری ٹیم ہماری کشمیر سے، پاکستان کے یوں کہا جائے کہ دوسرے کونے سے کراچی تشریف لائی ہے۔ پہلا راؤنڈ نام ہے جس کا حضور کعبہ حاضر ہیں۔ چلیں جناب، آپ کی ٹیم کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اللہ اللہ جل جلالہ۔ دونوں ٹیموں نے جواب درست دے دیا ہے۔ شروع کریں گے دوسرے راؤنڈ کا مقابلہ، نام ہے جس کا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا، پھر چشم اشک بار جمانہ نصیب ہو۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، جواب درست دے دیا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، نام ہے جس کا اے بیابان عرب تیری فضاؤں کو سلام۔ بتائیے دار ارقم میں کن دو مشہور صحابہ اکرام نے اسلام قبول فرمایا؟ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی مکان برکت نشان میں داخل اسلام ہوئے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ جی باری منڈی بہاؤالدین کی ٹیم کی ہوگی جناب، صرف ایک اسٹیپ دور ہے، ٹیم کو اب 1 نمبر چاہیے، کاؤنٹر چلائیں گے۔ منڈی بہاؤالدین کی ٹیم آج کے مقابلے کی ونر ٹیم رہی، جیت کر ایک اسٹیپ آگے بڑھ چکی ہے جناب۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ جی انشاءاللہ پچھلا مقابلہ ہماری منڈی بہاؤالدین کی ٹیم ون کر کے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے، لیکن پیچھے رہ جانے والی ٹیمیں دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ انشاءاللہ انہیں بھی ایک اور چانس دیا جاتا ہے۔ 3 مقابلوں کے بعد چوتھا مقابلہ پیچھے رہ جانے والی 3 ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ 2 ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ کون کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جواب تو بڑا انرجیٹک ہے، لگتا ہے بھرپور تیاری بھی کر آئے ہوں گے۔ باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے، اپنا تعارف بھی کروائیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شعبان بن عبد الغفور عطاری ہے، اور میرا تعلق کوٹ رضا کشن لاہور سے
اور میں جامعۃ المدینہ سعدو کی لاہور کے درجہ 6th ایئر کا طالب علم ہوں۔ چلیں جی ماشاءاللہ، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مبین علی بن طاہر رشید ہے۔ میرا تعلق مانگا منڈی لاہور سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ سعدو کی لاہور کے درجہ 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ مرحبا۔ میرا نام محمد اسامہ بن آصف حسین اتاری ہے۔ میرا تعلق باگڑیاں گرین ٹاؤن لاہور سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ سعدو کی لاہور درجہ 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، لاہور سے آج ٹیم ہمارے مقابلے میں موجود ہے جناب۔ مرحبا کہتے ہیں پوری ٹیم کو، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا کرے۔ بڑھتے ہیں دوسری ٹیم کی طرف۔ میرا نام آفتاب احمد بن ذوالفقار علی ہے اور میرا بیسیکلی تعلق صوبہ سندھ کے ڈسٹرکٹ سکھر تحصیل پنو عاقل سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ سکھر کے درجہ سادسہ 6 ایئر کا طالب علم ہوں۔ چلیں جی، یعنی پنو عاقل والے بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور سکھر والے بھی شامل ہوں گے۔ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جعفر علی بن غلام مرتضیٰ ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ سکھر کے درجہ سابعہ کا طالب علم ہوں اور میرا بیسیکلی تعلق سندھ کے شہر گھوٹکی سے ہے۔ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مدثر اتاری بن شاہد اقبال ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ سکھر میں درجہ سابعہ کا طالب علم ہوں اور بیسیکلی میرا تعلق ضلع کشمور کے شہر گڈو سے ہے۔ چلیں جناب، مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آج سکھر کی ٹیم میں جمع ہوئے ہیں۔ گھوٹکی سے بھی ہیں، پنو عاقل سے بھی ہیں اور گڈو سے بھی ہیں۔ چلیں جناب، مرحبا کہتے ہیں۔ یوں کہا جائے کہ پاکستان کے دو صوبوں کا مقابلہ ہے، صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب، تو بھی غلط نہ ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان شاندار مقابلہ ہوگا اور یہ مقابلہ بڑا ہی بابرکت اور مبارک ہوگا کیونکہ سیگمنٹس 3 ہوں گے، نام ہے جن کے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا جناب حضور کعبہ حاضر ہیں، دوسرا سیگمنٹ ہوگا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے اور تیسرا سیگمنٹ ہوگا اے بیابان عرب تیری فضاؤں کو سلام۔ یاد رہے ناظرین، بہت ہی بابرکت اور مبارک اسٹیپس آج ہوں گے۔ مکہ مبارکہ کی مبارک گلیوں کا سفر ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان بابرکت اور مبارک گلیوں کی سیر نصیب فرمائے، ان مبارک گلیوں کے نظارے نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے مقابلے کی طرف، پہلے راؤنڈ کی طرف، نام ہے جس کا حضور کعبہ حاضر ہیں۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حضور سر ہے بڑی سرکار میرا پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، سبحان اللہ۔ دونوں ٹیموں کا مقابلہ ہوگا۔ پہلا سیگمنٹ ہے جناب حضور کعبہ حاضر ہے۔ دونوں ٹیمز اپنے ایک ایک اسلامی بھائی کو نومینیٹ کر دیں تاکہ ہم ان سے پہلے راؤنڈ کا مقابلہ شروع کریں۔ جی محمد شعبان بھائی آئیں گے۔ جی آ جائیے، لاہور کی ٹیم سے محمد شعبان بھائی آئیں گے۔ سکھر کی طرف سے کون آئیں گے جی؟ محمد مدثر اتاری۔ محمد مدثر اتاری بھائی، جی دونوں آ جائیے جناب۔ پہلے راؤنڈ کا مقابلہ طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ ہم نے اپنے منچ پر، اپنے اسٹیج پر 2 بورڈز رکھے ہیں جن پر اللہ پاک کے بابرکت اور مقدس نام لکھے ہیں، عربی میں نام لکھے ہوں گے۔ آپ نے سامنے باکس میں رکھے، اردو ٹرانسلیشن کو تلاش کرنا ہوگا۔ 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا دونوں کے درمیان، اور جو ٹیم اس راؤنڈ کو پورا کر لے گی انہیں انشاءاللہ ہم زمزم پلائیں گے۔ حرم کعبہ ہو اور زمزم مسلمان نہ پیے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا ہماری ٹیم اس وقت حرم کعبہ میں موجود ہے، آج تصوراتی طور پر موجود ہیں۔ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو حقیقی سفر نصیب فرمائے۔ دونوں ریڈی ہیں جناب؟ جی آپ کی ٹیم کا ٹائم شروع کرتے ہیں اب۔
رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا انشاءاللہ وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ ہمیں کعبے کی زیارت نصیب فرمائے. اسی نیت کے ساتھ ہم نے یہ سیگمنٹ شامل کیا ہے کہ ہم اللہ پاک کے بابرکت مقدس ناموں کی ٹرانسلیشن کو بھی یاد کر لیں, اللہ پاک کے مشہور 99 ناموں کو بھی یاد کریں اور ان کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ اپنے ان بابرکت مبارک ناموں کے صدقے ہمیں سفر حج نصیب فرمائے. چلیں جناب, لاہور کی ٹیم سے ہم نے سوال کیے تھے اللہ پاک کے مشہور مبارک 3 ناموں کا, ہم نے ان کو عربی میں ٹرانسلیشن پوچھی تھی. نام تھے البصیرو, المؤمنو, الملکو. البصیرو ٹرانسلیشن آپ نے لگائی ہے دیکھنے والا. المؤمنو ٹرانسلیشن لگی ہے جناب امن دینے والا. الملکو ٹرانسلیشن لگی ہے بادشاہ. لاہور کی ٹیم کا جواب درست ہو گیا ہے. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے. تو سبحان اللہ کی تکرار بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ اور ہم مقابلے کو آگے بھی بڑھاتے رہیں گے. جی, سکھر کی ٹیم سے سوال تھا جناب الرحمانو, الرحیمو, الرزاقو. ٹرانسلیشن لگی ہے الرحمانو بڑا ہی شفیق و مہربان, الرحیمو رحمت والا, الرزاقو بڑا رزق دینے والا. جواب یہ بھی درست دے دیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دونوں ٹیموں کو انشاءاللہ زمزم پیش کیا جائے گا. آج یہاں پر کھڑے ہو کر قبلہ رو زمزم پیجئے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. اللہ آپ کو حرم کعبہ میں کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیٹ بھر کر زمزم پینا نصیب فرمائے. اور یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں کوثر ہے, اسی زمزم میں جنت ہے. باغات میں زمزم کا جام رخ سوئے باغات میں زمزم کا جام رخ سوئے باغات میں زمزم کا جام رخ سوئے باغات میں زمزم کا جام یا رب مصطفیٰ
سے دعا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف کر دے عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. چلیں جناب، ہمارے درمیان ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول یہاں حاضرین کے طور پر بھی موجود ہوتے ہیں، جن کے درمیان بھی ہم سوالات اور خوبصورت تحائف کا سلسلہ کرتے ہیں. عاطف بھائی، کیا سوال ہیں آج ہمارے حاضرین کے لیے اور کیا تحفہ دیں گے؟ حج کا موسم ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، کچھ جا رہے ہیں، کچھ تیاریاں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ حج کے متعلق سوال کریں گے. سوال یہ ہے کہ طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شیخ اتاری ہے. طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں. 8 نہیں ہوتے؟ نہیں. طواف کیا؟ نہیں. چلیں اللہ نصیب فرمائے. درست ہے ماشاءاللہ، ان کا جواب درست ہے. انشاءاللہ انہیں تسبیح مدینہ شریف کی تسبیح پیش کرے، درود پاک پڑھنے کی بھی نیت کر لیں. یا خدا حج بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار میٹھا مدینہ دیکھوں. کاش ایک بار میٹھا مدینہ یہ بھی سوال جو ہے وہ حج کے ہی متعلق ہے. سوال یہ ہے کہ رمی کسے کہتے ہیں؟ رمی کیا ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسد رضا تاری. سوال کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو پتھر مارنا. چلیں ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. جمرات کو کنکریاں مارنا، یعنی شیطان جنہیں کہتے ہیں کنکریاں مارنا. ان کا جواب درست ہے. انشاءاللہ زمزم شریف انہیں پلائیں گے. ارے واہ ماشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ کچھ تحفہ بھی دیں گے انشاءاللہ. زمزم میں شفا بھی ہے، سرکار فرمایا زمزم میں شفا بھی ہے، زمزم میں شفا بھی ہے. رب مجھ کو پلائے گا، رب سب کو پلائے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے مقابلے کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. ٹیمز ہماری اس وقت حرم کعبہ میں موجود ہے. پہلے راؤنڈ کے سوالات کے جوابات ٹیمز دے چکی ہے. آئیے کچھ مزید عشق رسول میں اضافہ کرتے ہیں، کچھ اپنی تڑپ میں اضافہ کرتے ہیں. خوبصورت مناظر کے ذریعے دونوں ٹیموں سے ایک ایک سوال کیا جائے گا. جواب درست دینے پر ہماری ٹیمز کو ہم کھجور مدینہ کھلائیں گے. امید ہے کہ اللہ ہمیں یہاں بیٹھ کر کھجور مدینہ کھلا رہا ہے. وہی رب، ہم رب سے دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ صحن مدینہ میں بیٹھ کر، سبز گنبد کے سائے میں بیٹھ کر بھی کھجور مدینہ کھلانے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے گا. جی باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے، نام ہے جس کا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. یہ عشق کی باتیں ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. چلیں جناب
तज़किरा हरम काबा का हो या मदीना तय्यबा को हो, दोनों ही हरमैन हमारे लिए बाबरकत और मुबारक हैं। अल्लाह हमें इन बाबरकत और मुबारक हरमैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। शुरू करेंगे जनाब दूसरे राउंड का मुकाबला। लाहौर की टीम से खूबसूरत मनाजिर आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। इन मनाजिर को देखकर आपके जहन में आने वाला शेर आपने बूझना है, लेकिन याद रहे इस दुरुस्त जवाब उसी को माना जाएगा जो शेर आपको स्क्रीन पर दिखाया भी जाएगा और मेरे पास यहाँ पर क्यू कार्ड में भी मौजूद है। अरे सोर, अरे हीरा भी है, अरे वाह। वाह, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोजा मुबारक। ओहो, दोनों मनाजिर एक साथ, गारे सोरो गारे हीरा, वाह। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है खूब कदम चूमे हैं सोरो गिरान शाह के, जगमगाते नूर बरसाते दोनों गारों को सलाम। अपनी तरफ से शेर नहीं बनाना भाई, जो शेर है वो सुनाना है। जगमगाते नूर बरसाते दोनों गारों को सलाम। चलें, शेर दुरुस्त क्या है आइए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं और हमारी टीम का जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। शेर है जनाब, खूब चूमे हैं कदम सोरो हिराने शाह के, खूब चूमे हैं कदम सोरो हिराने शाह के, महके महके प्यारे प्यारे दोनों गारों को सलाम। जवाब टीम का दुरुस्त मानते हैं। खूब चूमे कदम सोरो हिराने शाह के, खूब चूमे कदम सोरो हिराने शाह के, प्यार महके महके प्यारे प्यारे दोनों वारों को सलाम, महके महके प्यारे प्यारे दोनों वारों को सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, बारी है टीम सखर की। हमारी लाहौर की टीम तो सवाल का जवाब दुरुस्त दे चुकी है। बढ़ते हैं सखर की टीम की तरफ, देखते हैं आपके लिए क्या मनाजिर टीम ने तैयार किए हैं। काबा मुशर्रफा, सुभान अल्लाह। मुस्तजा, बाबे काबा भी दिखाया है, जमजम भी दिखा रहे हैं जनाब, मताफ, हतीम, सुभान अल्लाह। चलें जी, टीम से भी जवाब लेंगे। जब हमारे इस्लामी भाई नाथख्वां इस्लामी भाई शेर पढ़ा करें तो ये मनाजिर भी आप स्क्रीन पर जरूर लगाया करें ताकि हम उनकी ममासलत भी चेक कर सकें। जी, मुस्तजार और मुस्तजाब बेर जमजम और मताफ और हतीम पाक के दोनों किनारों को सलाम। साईं ने अपने अंदाज में सुनाया है जनाब, मुस्तजारो मुस्तजाबो बीरे जमजम और मताफ और हतीम पाक के दोनों किनारों को सलाम। जवाब दुरुस्त है जनाब। मुस्तजारो मुस्तजाबो बीरे जमजम और मताफ, मुस्तजारो
आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक इन बाबरकत और मुबारक नज़ारों की हमें करीब से ज़ियारत नसीब फरमाए। बढ़ते हैं, अपने कुछ नाजरीन के तासुरात लेते हैं। वीडियो कॉल्स बताया जा रहा है कि आई हैं, आइए शामिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम हाजिर जारी व सारी है। हम मरकज़ी जामिअतुल मदीना सक्कर के तलबाए किराम अपनी टीम सक्कर को सपोर्ट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसे कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलें जनाब जी, सक्खर वालों के लिए सपोर्टिंग कॉल आई है जी, एक और कॉल शामिल करेंगे जी। मैं मोहम्मद इश्तियाक मदनी, प्रिंसिपल जामिअतुल मदीना सादोकी लाहौर। वैसे तो मदनी चैनल का हर प्रोग्राम बाकमाल होता है, लेकिन हाजिर है हम प्रोग्राम में दिलचस्प तरीके से इल्म दीन सीखने को मिलता है। हम बेहद मशकूर हैं कि इस सिलसिले की बदौलत हमारे जामिअतुल मदीना के तलबाए कराम मदनी चैनल की रौनक बने। हमारी ख्वाहिश है कि ऐसे सिलसिले सारा साल जारी रहें। चलें जी, लाहौर से भी कॉल शामिल की गई है। बढ़ते हैं अपने तीसरे खूबसूरत सेगमेंट की तरफ, नाम है जिसका ए बयाबाने अरब तेरी फजाओं को सलाम। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, ए बयाबाने अरब तेरी फजाओं को सलाम, ए बयाबाने अरब तेरी फजाओं को सलाम, तेरे माशाअल्लाह। तीसरे राउंड का मुकाबला यूनिक तरीके से होगा। तरीकेकार आपको बताते हैं। दोनों टीम्स के पास काउंटर लगे हैं, काउंटर का पूरा कंट्रोल भी टीमों के पास है। इस काउंटर को ये प्ले करेंगे, 3 डिजिट का ये काउंटर है, 1 2 3। जिस नंबर पर इनका काउंटर स्टेप होगा, इसी स्टेप्स के हवाले से उसी नंबर के हिसाब से इनसे सवाल किया जाएगा। दुरुस्त जवाब टीम को उस लोकेशन पर पहुंचा देगा और गलत जवाब अपनी पिछली लोकेशन पर ही टीम के लिए जगह रखेगा। तो कोशिश कीजिएगा जवाब दुरुस्त दें ताकि काउंटर के साथ साथ आप भी आगे बढ़ते चले जाएं। कहां आगे बढ़ना है, क्या सफर तय करना है, आइए आपको पहले वो स्टेप्स, वो मनाजिर दिखाते हैं। मिलके करते हैं चलो रोशन मस्जिद हराम, देखते हैं मकाने उम्मे हानी, दारे अरकम, हाजिर है हम, मकाने खदीजतुल कुबरा, हाजिर है हम, विलादत गाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीने पाक का जबले अबी कुबैस, जिक्र होगा सर ज़मीने, मस्जिद राया, जिसमें है मस्जिद जिन, हर एक जा, जन्नतुल माला, बरकत रखी हर एक जा, मस्जिद जीतुआ, हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मस्जिद हुदैबिया, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, मस्जिद तनईम, हाजिर है हाजिर है हम, मज़ारे हजरत मैमूना रदी अल्लाह तआला अन्हा, रहनुमाई लेंगे हम कुरान से, मस्जिद जिराना, पाएंगे फैजान, मज़ारात शुहदाए हुनैन, पाएंगे फैजान नबी ज़ीशान से, मिलके गारे हिरा, चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला का, मस्जिद कब्श, हाजिर है हाजिर है हाजिर है, गारे मुरसलात, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, नहरे जुबैदा, तसव्वुर में सफर है, तसव्वुर ही तसव्वुर, गारे सौर, जिसमें देखेंगे खुदा का पाक दर, जिसमें महल्ला मसफला, पाक दर। जी जनाब, ये मुबारक स्टेप्स है जिनका सफर, जिनका मुकाबला आज हमारी टीम ने
طے کرنا ہے. 21 اسٹیپس ہیں, بڑے ہی بابرکت اور مبارک اسٹیپس ہیں, اور ایسے یہ بابرکت مبارک اسٹیپس ہیں کہ کئی بار تو ہمیں ایسی بھی کالز آتی ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں لیکن آج تک ہم نے ان بابرکت اور مبارک مقامات کی زیارت نہیں کی, بلکہ ایسی بھی ہمیں کال آئی ہیں کہ جو کہنے والے کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے تو ان کا نام بھی نہیں سنا. الحمدللہ مدنی چینل کے اس پروگرام کی برکت سے ہمیں اس بابرکت اور مبارک جگہ کی لوکیشن کا بھی پتہ چلا ہے اور اس کے بارے میں معلومات بھی ملی ہے. تو اگر آپ یا آپ کے جاننے والے حج اور عمرہ کی نیت رکھتے ہیں تو ضرور دیکھیے, کیونکہ یہ اسٹیپس, یہ راؤنڈ, یہ بابرکت اور مبارک مقامات آپ بھی قریب سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ان کی برکتیں لے سکتے ہیں. 2 ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہیں, ٹیم لاہور اور ٹیم سکھر. 3 ڈیجٹ کا کاؤنٹر ہے جناب. آغاز کریں گے ہماری لاہور کی ٹیم سے. شروعات کیجئے, کاؤنٹر چلائیے, دیکھتے ہیں پہلا سوال آپ کے لیے کہاں سے ہم نے کرنا ہے, آپ کا کاؤنٹر کہاں تک آپ کو پہنچاتا ہے. جی جناب, دوسرا اسٹیپ ہوگا. دوسرے اسٹیپ کا سوال ہے اور دوسرے اسٹیپ کا نام ہے مقام ام ہانی. مکان ام ہانی کے حوالے سے ہماری ٹیم سے سوال. بتائیے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن جبکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سگی بہن ہیں. جی جناب, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. خواب راحت تھے ام ہانی کے گھر آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر. خواب راحت تھے ام ہانی کے گھر آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر. چلیے شہنشاہ شالا گوہر, چلیے چلیے شہنشاہ شالا گوہر. حق و شوق لقا آج کی رات ہے, شاہ سولا آج کی رات ہے. سبحان اللہ. مکان ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا. یاد رہے ام ہانی یہ آپ کا لقب ہے, آپ کا نام نہیں. آپ کا نام نامی اسم گرامی فاختہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. آپ کا تعلق قبیلہ بنی ہاشم سے ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہی وہ بابرکت اور مبارک ہستی ہیں کہ جن کے مکان اقدس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کو تشریف لے گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکان ام ہانی کی ان بابرکت اور مبارک فضاؤں میں برسنے والی رحمتوں اور برکتوں سے حصہ نصیب فرمائے. باری ہے سکھر کی ٹیم کی. کاؤنٹر چلائیں گے, آگے بڑھیں گے جناب. 3 نمبر آئے ہیں جناب اور ہم آپ سے تیسرے اسٹیپ کا سوال کریں گے. تیسرا اسٹیپ ہے, نام ہے جس کا دار ارقم. بتائیے دار ارقم میں قرآن مجید فرقان حمید کی کون سی آیت مبارکہ نازل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دار ارقم میں پارہ 10 سورہ انفال آیت نمبر 64 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین نازل ہوئی. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. یاد رہے دار ارقم یہ کوہ صفا کے قریب واقع ہے اور جب کفار جفاکار کی طرف سے خطرات بڑھنے لگے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی گھر مبارک میں تشریف فرما رہے. اسی مکان عالی شان میں کئی صاحبان مشرف و اسلام ہوئے. خود سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی مکان عالی شان میں مشرف و اسلام ہوئے, داخل اسلام ہوئے. کیا شان ہے اس بابرکت اور مبارک مقام کی. ہم اسکرین پر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس لوکیشن کی بھی آگاہی فراہم کریں, وہ لوکیشن بھی دکھاتے رہیں کہ جہاں پر یہ مقامات موجود تھے. جواب ہماری ٹیم نے درست دے دیا ہے. جی باری لاہور کی ٹیم کی ہے جناب. کاؤنٹر چلائیں گے, آگے بڑھیں گے. پچھلا اسٹیپ نمبر 2 تھا, مزید آگے کا سفر طے کیجیے. مکان ام ہانی سے اگلا سفر ہے. 2 اسٹیپ آگے بڑھیں گے
اور پہنچ سکیں گے چوتھے اسٹیپ پر. چوتھا اسٹیپ نام ہے جس کا مکان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. بتائیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو کنیت ہے وہ ام القاسم اور ام ہند ہے. ام القاسم اور ام ہند. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. امہات المؤمنین چار یار، امہات المؤمنین چار یار، سب صحابہ سے ہمیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جناب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان عالی شان کی اگر بات کی جائے تو یوں فزیکلی اب وہ مکان عالی شان موجود نہیں ہے، لیکن ان بابرکت اور مبارک فضا کی ہم زیارت کر سکتے ہیں، اس زمین کے خطے کی زیارت کر سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ مکان عالی شان موجود تھا. اگر آپ اس لوکیشن تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ مسجد حرام سے مروہ گیٹ سے جیسے ہی باہر نکلیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا صحن نظر آئے گا جس پر وائٹ کلر کا ماربل لگا ہے. ان وائٹ کلر کے ماربل کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک مقام پر چوکڑی نما چیکس لگے ہوئے ماربل پر نظر آئیں گے. یہی وہ بابرکت اور مبارک مکان ہے، وہ بابرکت اور مبارک پلیس ہے کہ جہاں پر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان عالی شان تھا. یہی وہ بابرکت اور مبارک مکان تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آپ کی تمام اولادیں حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر باقی ساری اولاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے اور شہزادیاں اسی مقام پر پیدا ہوئے. اللہ کریم ہمیں اس مقام پر برسنے والی رحمتوں برکتوں سے حصہ نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی زیارت بھی نصیب فرمائے. اسکرین پر ہم آپ کو وہ مکان دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مقام آپ کی اسکرین پر اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے. باری ہے ہماری سکھر ٹیم کی، آگے بڑھنا ہے جناب. تیسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر ہے، دار ارقم سے آگے. کاؤنٹر چلائیے. ایک اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب، پہنچیں گے چوتھے اسٹیپ پر. دونوں ٹیموں کا برابر مقابلہ ہو جائے گا، دونوں ٹیمیں ایک ہی اسٹیپ پر جمع ہو جائیں گی. مکان کا نام ہے مکان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. چلیں جناب، لاہور کی ٹیم نے ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت بتائی ہے. آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے القابات سنائیے. آپ کے القابات کبریٰ، طاہرہ اور سیدۃ قریش ہے. سیدۃ القریش ہے جناب، جواب درست دے دیا ہے. قرار شاہدنا سیدہ خدیجہ ہے، قرار شاہدنا سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ خدیجہ ہے، نصاب سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب، لاہور کی ٹیم کی طرف بڑھیں گے، چوتھے اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کریں گے جناب.
جی تین سٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب. تیسرا سٹیپ مزید آگے بڑھ کر پہنچ جائیں گے ہمارے ساتویں سٹیپ پر. ساتویں سٹیپ کا نام ہے مسجد رایا. مسجد رایا کے حوالے سے سوال ہے. لاہور کی ٹیم بتائیے مسجد رایا میں کس موقع پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا نصب فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنا جھنڈا مبارک نصب فرمایا. رایا عربی زبان میں جھنڈے کو کہتے ہیں اور یہ وہ تاریخی مقام ہے کہ جہاں پر فتح مکہ کے موقع پر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا مبارکہ نصب فرمایا تھا. جواب درست دے دیا ہے جناب. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا عظمت والا. نبی کا جھنڈا جھرگت والا. نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بہتے نصب پر سب ہو گیا گیا ہوا سب مرحبا یا حبیب کبریا اغلا ہوا سب مرحبا مرسل پیشوا اغلا ہوا سب مرحبا. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا عظمت والا. نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب باری ہے سکھر کی ٹیم کی. آگے کا سفر طے کرنا ہے. چوتھے سٹیپ سے دیکھتے ہیں سکھر کہاں تک پہنچ پاتا ہے. ایک سٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب. تھوڑا سا کاؤنٹر کو چلنے کا موقع دیں تو آپ کا وہ بھی ساتھ دے گا. ایک سٹیپ آگے بڑھ کر ٹیم پہنچے گی پانچویں سٹیپ پر. پانچواں سٹیپ نام ہے جس کا ولادت گاہ مصطفیٰ. بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کون سے انگریزی مہینے کی کس تاریخ کو ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی ولادت 20 اپریل کو ہوئی. جی جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت انگریزی مہینے کے حساب سے 20 اپریل کو ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر. مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر. چلو آمنہ کے گھر پر. فل کی بہاروں فل کی بہاروں آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ مکان اقدس نشان ہے کہ جہاں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور کیا شان ہے, کیا برکتیں ہوگی اس مقام پر برسنے والی. اللہ پاک ہمیں اس مکان کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور اس مکان پر برسنے والی رحمتوں برکتوں سے حصہ بھی نصیب فرمائے. آئیے آپ کو اس مکان عالی شان کے حوالے سے ایک پیکج بھی دکھاتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مکان عالی شان اب کیسا نظر آتا ہے.
मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मक्का मुकर्रमा में एक ऐसी ज़ियारतगाह पर मौजूद हैं जो ज़ियारतगाह वजह तख्लीक़ कायनात का मस्कन बना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी मकान में दुनिया में तशरीफ़ लाए और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जब आका की विलादत हुई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक नूर फैल गया और मैंने कैसर व किसरा के महल्लात को देख लिया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई और दुनिया में एक ज़लज़ला आया, बुत कदे गिर गए और जो 1000 साल पुराना आतिश कदा जल रहा था वो बूझ गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत इसी मकान अक़दस में हुई जहां अब मकतबा मौजूद है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इस मकान अक़दस पर बरसने वाली रहमतों और बरकतों से हिस्सा अता फरमाए और इस मकान के सदक़े हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। घर आ मिला दे हो गई है, घर आ मिला दे हो गई है, घर आ मिला दे हो गई आमद हुजूर की, घर आ मिला दे हो गई आमद हुजूर की, रिश्ते आपदारों आ गए, रिश्ते आपदारों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मीद है हमारे आज़मीन को इस मकान आलीशान को देखने की और ज़्यादा तड़प बड़ी होगी। अब इस मकान आलीशान की ज़ियारत कहाँ से की जा सकती है, कैसे इस तक पहुँचा जा सकता है? आप जब मस्जिद हराम के उन गेट से निकलेंगे कि जो सफ़ा मरवा के दरमियान मौजूद हैं तो आपको सामने सहन नज़र आएगा। उसी सहन के अंदर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान आलीशान भी मौजूद था और इसी से अगर आप थोड़ा सीधा जाएंगे तो सामने आपको ये इमारत नज़र आ जाएगी जो आजकल मकतबा, जिसे जहाँ पर मकतबा बना है, यही वो मकान आलीशान है कि जहाँ हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। बढ़ते हैं, मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं। जनाब लाहौर की टीम आगे का सफ़र तय करने के लिए काउंटर चलाइए। 7वें स्टेप से आगे का सफ़र, मस्जिद राया से आगे एक स्टेप बढ़ सकेंगे जनाब, पहुंचेंगे मस्जिद जिन। 8वां स्टेप है मस्जिद जिन। बताइए जिन्नात के वजूद का इनकार करना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुफ्ती अमजद अली आज़मी फरमाते हैं कि जिन्नात के वजूद का इनकार करना या बदी की किसी भी कुव्वत का नाम जिन या शैतान रखना ये कुफ्र है। जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जिन्हों मलाइका तेरे गुलाम सबसे सिवा तेरा मकाम, यासीन तागा तेरे नाम, यासीन तागा तेरे नाम, खैरुल बशर लाखों सलाम सो दुआ आँखों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें जनाब, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिन्नात भी हाजिर हुआ करते। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर आपकी तिलावत कुरान सुनकर दाखिल इस्लाम भी हुआ करते हैं। नाजरीन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं हमारे नाजरीन हमसे क्या बात करना चाहते हैं। यूसुफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बचपन से ही मक्का मुकर्रमा में रहते हैं और आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
یوسف بھائی آپ یقین کریں آپ کا پروگرام جب دیکھا تو پتہ چلا ان زیارات کا، ان مقامات کا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، کبھی ان مقامات کا نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن آپ کے پروگرام سے ہم نے ان مقامات کا نام سنا اور اب نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اب ان مقامات کی زیارت بھی کریں گے۔ اور جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ترغیب دلائی کہ یہ مقامات کی بھی زیارات ہیں۔ جی جناب، مکہ مکرمہ کے تو یوں کہا جائے کہ ایک ایک گلی، ایک ایک کوچہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک یادوں سے وابستہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان بابرکت اور مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک اور کال۔ محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے حاضر اہم سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ یوسف سلیم مدری بھائی، آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ ماشاءاللہ سے مکے کی حاضری خاکے کے ذریعے دکھا رہے ہیں اور ساتھ مدینے کی بھی حاضری خاکے کے ذریعے دکھا دی جائے، حاضری کے آداب مدینے کے کیا ہونے چاہیے، تو سلسلے میں جان اور بھی زیادہ آ جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ مرکز العوریہ کی ٹیم بھی آج ہمارے درمیان موجود ہے، آپ نے لاہور سے ہمیں کال بھی کی ہے، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، لیکن انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کو ہم صرف مدینہ منورہ کی ہی زیارت نہیں کروائیں گے بلکہ حج کے اسٹیپس بھی آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل دیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو مدینہ طیبہ کی بھرپور زیارت کروائیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جی ایک اور ویڈیو کال شامل کریں گے اور پھر مقابلے میں آگے بڑھیں گے۔ میں سکر ڈویژن مشاورت نگران محمد فہیم اتاری، مدنی چینل کا سلسلہ حاضر ہے ہم، سکر ڈویژن کے جامعۃ المدینہ، مرکزی جامعۃ المدینہ سکر کے طلبہ کو اس پروگرام میں ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ہماری ٹیم اس مقابلے میں جیت جائے۔ صلو علی الحبیب۔ جناب کیا بات ہے سکھر والوں کی، آپ کے تو باقاعدہ بھرپور سپورٹ کے میسیجز آ رہے ہیں۔ لاہور والوں، اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ آپ کے نزدیک دونوں میں سے کون سی ٹیم آج کے مقابلے کی ونر ٹیم ہوگی، لاہور یا سکھر؟ ایک اور ویڈیو کال شامل کرتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر۔ ماشاءاللہ جناب، مختلف مقامات پر پروگرام مل کر بیٹھ کر اسلامی بھائی دیکھتے بھی ہیں ہمیں مکہ مکرمہ سے، کبھی مدینہ منورہ سے، تو کبھی سید الشہداء امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں سے بھی ویڈیو پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ ان مقدس اور بابرکت مبارک مقامات پر ہیں تو ہمیں دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا اور ہماری حاضری کی بھی دعا کیجیے گا۔ چلیں جناب، کچھ ہمارے حاضرین سے بھی ہاتھوں ہاتھ سوال ہو جائے آتی بھائی، پھر مقابلہ آگے بڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جو نبی تھے ان کا نام بتانا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جو نبی تھے۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بشارت علی اتاری ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ انشاءاللہ ان کو مدینہ شریف کے تبرکات الائچی مدینہ اور کشمش یہ انشاءاللہ تحفے میں پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال ہے کہ آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے؟ آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی تیسرے پارے میں۔ ان کا جواب بھی درست ہے۔ انشاءاللہ انہیں بھی مدینہ شریف کے 2 تحفے، کشمش اور مدینہ شریف کی سونف۔ جی جناب، مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹیمز کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاہور کی ٹیم موجود ہے 8ویں اسٹیپ پر اور سکھر کی ٹیم موجود ہے 5ویں اسٹیپ پر۔ سکھر کی ٹیم سے سوال ہے، سوال کرنے کے لیے کاؤنٹر آپ نے چلانا ہوگا اور نمبر فیصلہ کرے گا کہ کس اسٹیپ کا آپ سے سوال کیا جائے۔ جی ایک اسٹیپ آگے بڑھے گی جناب، جبل ابی قبیس پر پہنچے گی ٹیم سکھر۔ بہت ہی بابرکت اور مبارک پہاڑ نام ہے جس کا جبل ابی قبیس۔ بتائیں گے کہ یہ جبل ابی قبیس کہاں واقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبل ابی قبیس مسجد الحرام کے باہر صفا و مروہ کے قریب واقع ہے۔
جی جناب، جبل ابی قبیس مکہ مکرمہ کے باہر اگر آپ صفا مروہ گیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے ہی جو بہت بڑی آپ کو دیوار نظر آتی ہے وہ بابرکت اور مبارک پہاڑ پر بنی ہے۔ دنیا کا پہلا پہاڑ جسے جبل ابی قبیس کہا جاتا ہے، اس بابرکت اور مبارک پہاڑ کی کئی فضائل ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر جلوہ افروز ہوئے اور حضور نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں آقا تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی۔ باری لاہور والوں کی ہے جناب۔ 8ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر، مسجد جن سے آگے بڑھیں گے جناب، کاؤنٹر چلائیں گے، ہمیں بتائیں گے کس اسٹیپ کا سوال کریں آپ سے۔ 2 اسٹیپ آگے بڑھے گی ٹیم، پہنچے گی 10ویں اسٹیپ پر۔ 10ویں اسٹیپ کا نام ہے مسجد ذی طویٰ۔ کاؤنٹر آپ نے چلایا ہے اور کاؤنٹر بتا رہا ہے مسجد ذی طویٰ کا سوال کیا جائے۔ بتائیے کس صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بجا لانے کے لیے مسجد ذی طویٰ کا قیام فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنے مبارک سفروں میں مسجد ذی طویٰ میں قیام فرمایا۔ جی جناب، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے مبارک سفر میں اس مقام کو بھی شامل کیا اور اس مسجد میں قیام فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جواب درست دیا ہے، سبحان اللہ۔ اس سکھر کی ٹیم کاؤنٹر چلائے گی، آگے بڑھے گی۔ جبل ابی قبیس سے آگے کا سفر ہے، 2 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے، پہنچیں گے 8ویں اسٹیپ پر، مسجد جن۔ بتائیے جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لغت میں چھپے ہوئے، ڈھانپے ہوئے اور خفی کو کہتے ہیں، اور جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے۔ جن کو اسی لیے جن کہا جاتا ہے کہ یہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ جنوں بشر سلام کو حاضر ہے سلام، جنوں بشر سلام کو حاضر ہے سلام، یہ بارگاہ مالک جنوں بشر ہے، یہ بارگاہ مالک جنوں بشر ہے، جنوں بشر ہے۔ سبحان اللہ، مسجد جن کا بھی بڑا ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ تلاوت قرآن فرما رہے تھے کہ وہاں سے جنات کا ایک گروہ گزرا۔ جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت اور مبارک آواز کو سماعت کیا، انہوں نے جب حضور کی قراءت قرآن کو سماعت کیا تو وہ وہاں پر ٹھہر گئے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا کے دستے مبارک پر ایمان قبول کیا۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، جنات کی اس مبارک جماعت کی برکت سے ہمیں بھی ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے۔ لاہور کی ٹیم آگے کا سفر طے کیجیے، کاؤنٹر چلائیے۔ 3 نمبر آئے ہیں جناب، 3 اسٹیپ آگے بڑھیں گے، 13واں اسٹیپ ہوگا اور 13واں اسٹیپ ہے مزار حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بتائیے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو اس وقت آپ نے خوشی سے کیا اظہار فرمایا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام ملا تو اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھی. آپ فرت مسرت میں کہنے لگی البعیر وما علیہ للہ ولرسولہ، یعنی اونٹ اور جو اس پر ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. مزار حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ اگر مکہ مکرمہ میں ہیں اور اس کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد تنعیم سے آگے کسی بھی ٹیکسی والے یا پرائیویٹ گاڑی والوں کو بھی بتائیں گے، بڑا ہی مشہور مقام ہے. آپ مسجد عائشہ سے آگے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہماری امی حضور سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان میں ایک اور فضیلت یہ بھی ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے جب نکاح فرمایا تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احرام کی حالت میں تھے. کیا شان ہے جناب. آئیے آپ کو پیکج دکھاتے ہیں سیدتنا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار کے حوالے سے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. آج مکہ مکرمہ کے ہم بابرکت اور مقدس مقام پر موجود ہیں. نور دل کی جانب ام المؤمنین حضرت سیدنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار پر کیف انوار ہے. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری امی حضور ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم آپ کے مزار پر برسنے والی رحمتوں برکتوں سے ہمیں خاص حصہ نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ ہماری ماں اور ہماری بہنوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنت الفردوس میں فردوس نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. جی ٹیم سکھر آگے بڑھیے جناب. مسجد جن سے آگے کا سفر طے کرنا ہے. ٹیم کو بڑے نمبروں کی ضرورت ہے اور کاؤنٹر نے بڑے نمبر نکال دیے ہیں. 3 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے، پہنچیں گے 11ویں اسٹیپ پر. 11ویں اسٹیپ کا نام ہے مسجد حدیبیہ. بتائیے صلح حدیبیہ سے فتح مکہ کے 2 سالوں میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ فتح مکہ اور صلح حدیبیہ کے ان 2 سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے اتنے لوگ مسلمان ہوئے جو ان سے پہلے تمام مدت میں ہوئے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ. صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک ان 2 سالوں میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے اس سے پہلے تمام مدت میں ہوئے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیار سے جھوم کر ندیاں پل جا رحمت کی ہیں جاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر صلح حدیبیہ کی بات کی جائے تو اس مبارک موقع پر کئی سارے واقعات ہوئے، جن میں سے ایک مشہور واقعہ ہمارے عمر بھائی نے ہمیں شعر کی صورت میں سنایا ہے کہ اس وقت پانی کی قلت ہوئی اور صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، آپ کرم فرمائیے، دعا فرمائیے اور پانی عطا فرمائیے. یہاں پر ہمیں صحابہ کا عقیدہ بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ صحابہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ پورے قافلے میں جو بھی پانی موجود ہے اس کو اکٹھا کر لیا جائے اور میرے پاس لایا جائے. آقا کے حکم پر
صحابہ نے پانی جمع کیا، بمشکل ایک پیالہ، ایک کٹورا پانی کا جمع ہوا، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ کو اس پیالے کے پانی کے اندر داخل فرمایا۔ روایتوں میں ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے، اور وہاں پر موجود تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ نہ صرف پانی پیا بلکہ اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، اپنے پاس محفوظ برتنوں میں اس پانی کو سیف بھی کر لیا۔ اور کسی نے جب صحابہ سے پوچھا کہ بتائیے اس وقت آپ کی تعداد کتنی تھی، تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم تو 1400 تھے، لیکن جو پانی کا پریشر تھا، جو پانی کی تیزی تھی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ اگر 1,00,000 کا بھی لشکر ہوتا تو وہ سب کو پورا کر جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بابرکت اور مبارک معجزے کے حوالے سے لکھا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ یوسف بھائی، اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر لکھا ہے اس کے بارے میں، وہ بھی اسی موضوع پہ ہے اور سب پیارا ہے۔ واہ، انگلیاں پائی وہ پیارے جل سے دریا کرم بہ جاری، دل سے دریا کرم بہ جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، بشن سیراب ہوا کرتے ہیں، بشن سیراب ہوا کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ہمیں بروز قیامت جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ جی جناب، بڑھتے ہیں اپنی ٹیم لاہور کی طرف، آگے کا سفر طے کیجئے جناب۔ 13ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر، 2 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے، 15ویں اسٹیپ تک پہنچ سکیں گے۔ بہت ہی مبارک اور بابرکت مقام، مزارات شہدائے حنین۔ بتائیے غزوہ حنین میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعداد کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحابہ اکرام کی تعداد 12,000 تھی۔ غزوہ حنین میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعداد 12,000 تھی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں غزوہ حنین سے متعلق ایک پیکج، معلوماتی پیکج، جس میں جان سکیں گے کہ غزوہ حنین کیسا ہوا، کہاں ہوا، اور وہ مقام اس وقت آپ کو اسکرین پر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری ٹیم آہستہ آہستہ اس پلیس پر پہنچی ہے جناب۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ مزارات شہدائے حنین، یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد 10 شوال سن 8 ہجری کو مکہ سے طائف کی جانب 30 کلومیٹر دور حنین کے مقام پر بنو حوازن اور بنو ثقیف سے ہوا۔ صحابہ اکرام کی تعداد 12,000 اور کفار 25,000 تھے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اس میں 4 صحابہ شہید ہوئے۔ اس غزوے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ جاری تھے کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس غزوے میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین نصیب فرمائی اور کثیر تعداد و مقدار میں مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ باری سکھر والوں کی ہوگی، سکھر والے کاؤنٹر چلائیں گے، آگے بڑھیں گے۔
مسجد حدیبیہ سے آگے کا سفر ہے. ٹیم سکھر نے بھی 3 نمبر نکالے ہیں جناب. 3 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے, 14ویں اسٹیپ پر بڑھیں گے, اور 14واں اسٹیپ ہے مسجد جعرانہ. بتائیے مسجد جعرانہ کو جعرانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس جگہ کی نسبت قریش کی ایک عورت کی طرف تھی جس کا لقب جعرانہ تھا. اس مناسبت سے اس مسجد کو مسجد جعرانہ کہا جاتا ہے. مسجد جعرانہ کو اس مناسبت سے جعرانہ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کا لقب جعرانہ تھا, اسی مناسبت سے اسے جعرانہ کہا جاتا ہے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے جناب. اگر آپ بھی مسجد جعرانہ جانا چاہتے ہیں تو جانب طائف مکہ مکرمہ سے 26 کلومیٹر کا یہ سفر ہے, اور یہ وہ بابرکت اور مبارک مقام ہے کہ جہاں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا. نہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, بلکہ مقام جعرانہ سے 300 انبیاء اکرام علیہ السلام نے عمرے کا احرام باندھا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی مسجد جعرانہ سے عمرہ نصیب فرمائے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. ٹیم آگے بڑھ رہی ہے مسجد جعرانہ کی طرف. اسکرین پر مسجد جعرانہ کے خوبصورت مناظر. جی جناب, بڑھتے ہیں لاہور کی ٹیم کی طرف. آگے کا سفر لاہور کی ٹیم اور سکھر کی ٹیم صرف 1 اسٹیپ فرق ہے. لاہور کی ٹیم 1 اسٹیپ آگے ہے. دیکھتے ہیں اس بار لاہور کا کاؤنٹر کہاں تک لے کے جانا چاہتا ہے ٹیم کو. کاؤنٹر چلا ہے جی. 3 نمبر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے آئے ہیں, پہنچیں گے 18ویں اسٹیپ پر, اور 18واں اسٹیپ ہے غار مرسلات. بتائیے غار مرسلات کہاں واقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غار مرسلات مینا شریف کی مسجد خیب کے نارتھ یعنی شمال کی جانب واقع ہے. جی جناب, یہ غار مرسلات مینا شریف میں مسجد خیف سے شمال کی طرف یعنی نارتھ کی جانب آپ پہاڑ پر یہ غار واقع ہے. اللہ ہمیں اس غار میں آنے والی برسنے والی رحمتوں اور برکتوں سے بھی حصہ نصیب فرمائے. جی لاہور کی ٹیم پہنچے گی غار مرسلات پر. ہم بڑھیں گے اپنی سکھر کی ٹیم کی طرف. سکھر کی ٹیم اس وقت کچھ پیچھے ہے جناب. 14ویں اسٹیپ پر ہے مسجد جعرانہ سے آگے کا سفر. جی لاہور کی ٹیم پہنچ گئی ہے غار مرسلات. اسکرین پر آپ مناظر اور ٹیم کی لوکیشن دیکھ سکیں گے. سکھر کی ٹیم کاؤنٹر چلائیے, آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. 1 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب. مزارات شہداء حنین رضی اللہ تعالی عنہ. بتائیے غزوہ حنین کب پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ کے بعد 10 شوال 8 ہجری کو غزوہ حنین پیش آیا. جواب درست دے دیا ہے جناب, ماشاءاللہ. جی ہماری ٹیم آگے بڑھے گی, پہنچے گی مزارات شہداء حنین. اسکرین پر سکھر کی ٹیم کی لوکیشن. بڑھتے ہیں لاہور کی ٹیم کی طرف. یاد رہے لاہور کی ٹیم صرف 3 نمبر دور ہے. اگر کاؤنٹر نے ساتھ دیا, 3 نمبر نکال دیے, تو آج کا مقابلہ آخری سوال لاہور کی ٹیم سے کر کے آخری اختتام کریں گے. جی 1 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب. پہنچیں گے 19ویں اسٹیپ پر. 19واں اسٹیپ نہر زبیدہ. بتائیے نہر زبیدہ کہاں سے نکالی گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی اہلیہ ملکہ زبیدہ نے اسے دریائے دجلہ سے نکالا. جی جناب, یہ بہت بڑی نہر جو دریائے دجلہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک لائی گئی. آئیے اس نہر کے حوالے سے پیکج شامل کرتے ہیں. آپ کو اس کی تاریخی حقائق جاننے کے لیے پیکج دیکھتے ہیں. جی نہر زبیدہ. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر
नहर जुबैदा ये मक्का मुकर्रमा में वाक़ है। ये नहर कहाँ से चली थी, कैसे चली थी, इसका एक तारीखी पस मंज़र है। अब्बासी खलीफा हारून रशीद की अहलिया मलका जुबैदा जब हज के लिए पहुंची तो हज के दौरान हाजियों को पानी के लिए परेशान देखा। उन्होंने फौरी तौर पर नहर खुदवाने का हुक्म दिया। वादी नौमान से शुरू होकर मक्का मुकर्रमा तक पहुंचनी थी। ये नहर पहाड़ों को काट कर वादियों को अबूर करके और जमीन के अंदर सुरंगों की सूरत में निकाली गई। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजीम कारनामा था कि उस वक्त के माहिर कारीगर और मेमार भी हैरान रह गए। इसे बनाने में बेशुमार माल खर्च हुआ। यहाँ तक कि कहा जाता है मलका जुबैदा से जब इसकी लागत के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था खर्च होता रहे लेकिन हाजियों को पानी मिलता रहे। और आज के दौर के माहिर आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैरान हैं कि सदियों पहले फराहमी आपके इस अजीम शान मंसूबे को कैसे पाया तकमील तक पहुँचाया गया होगा। नहर जुबैदा का मंसूबा उस वक्त के माहिरीन ने 10 साल के अरसे में मुकम्मल किया। इसकी कुल लंबाई 38 किलोमीटर है। एक अंदाजे के मुताबिक इस मंसूबे पर 170 मिलियन दिनार लागत आई थी। आज का हिसाब लगाया जाए तो एक दिनार 10 ग्राम सोने के बराबर होगा, जो बहुत बड़ी रकम बनती है। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता है मक़ामाते मुक़द्दसा। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता है मक़ामाते मुक़द्दसा। सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। हाजियों की खिदमत हमें भी करनी चाहिए। अगर आप हज के लिए जा रहे हैं तो किताबों में मिलता है, रिवायतों में आता है कि आप अपने ज़्यादा राह से ज़्यादा अखराजात लेकर जाएं ताकि वहाँ पर हाजियों की खिदमत करें। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। बारी है सक्खर वालों की। जी, काउंटर चलाएंगे, आगे का सफ़र तय करेंगे। 15वें स्टेप से आगे बढ़िए। मज़ारात शुहदाए हुनैन 2 स्टेप आगे बढ़ सकेंगे जनाब। 17वां स्टेप होगा, नाम है जिसका मस्जिद कब्श। बताइए मस्जिद कब्श की खुसूसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। जी जनाब, ये वो बाबरकत और मुबारक मकाम है कि जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से कुर्बानी के लिए लिटाया। जब आपको उस मकाम पर लिटाया गया तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 8 साल या 13 साल या उससे ज़ाहिद थी। क्या शान है हमारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की। अब ये मस्जिद बज़ाहिर वहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन इसकी निशानी के तौर पर, उस मकाम की निशानी के तौर पर वहाँ पर एक मीनार सा बना हुआ है। आज भी आशिकाने रसूल इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस मकाम की भी ज़ियारत नसीब फरमाए। लाहौर की टीम की तरफ बढ़ेंगे जनाब। सिर्फ 2 स्टेप दूर है महल्ला मसफला से। देखते हैं इस बार काउंटर टीम को कहां तक ले जाता है। याद रहे इस बार 2 नंबर आ गए हैं जनाब। आखिरी स्टेप महल्ला मसफला 21वां स्टेप है। अगर टीम ने जवाब दे दिया तो आज का मुकाबला लाहौर की टीम जीत जाएगी। सवाल है आपसे, बताइए महल्ला मसफला कहां वाक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महल्ला खाना काबा के हिस्सा दीवार मुस्तजार की जानिब वाक़ है। ये महल्ला खाना काबा के हिस्सा मुस्तजार की जानिब वाक़ है। आइए इसके हवाले से इंफॉर्मेटिव पैकेज शामिल करते हैं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम,
مسفلہ یعنی نچلا حصہ. اگر بات کی جائے محلہ مسفلہ کی، اس کی جغرافیائی لوکیشن بتاتی ہے کہ مسجد حرام سے محلہ مسفلہ یہ کافی نیچے واقع ہے. اسی وجہ سے اسے محلہ مسفلہ کہا جاتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ یہ بڑا تاریخی محلہ ہے اور بہت ہی پرانا ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اسی محلے میں رہا کرتے. حضرات صحابہ جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسی محلہ مبارکہ میں رہائش پذیر تھے. یہاں علماء، مؤذنین، زائرین اور مقامی قبائل یہ بھی قیام کیا کرتے تھے. پرانے وقتوں میں مسفلہ مکے کے بڑے اور گنجان آباد علاقوں میں شمار ہوتا تھا. حج و عمرہ کے موسم میں یہاں کے در و دیوار زائرین کی خدمت میں مشغول رہتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس محلے پر برسنے والی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. شاعر کہتے ہیں رحمتیں ہوں اس محلے پر اے رب دو جہاں، تھا مکان اس میں نبی کا تھے صحابہ کے مکان. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. مدعا زیست کا میں پایا، رحمتیں اپنے لیا پھر سایا. میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا. پھر مدینے کا بلاوا آیا. پھر مدینے کا بلاوا آیا. کچھ بہارو چلو، پہلے کچھ عشق بہارو چلو. ایک نئی نعت سنا لو چلو. سیدی انت حبیبی سیدی سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سٹیپ لاہور کی ٹیم آگے بڑھ گئی ہے جناب. آج کا مقابلہ لاہور والوں کو جیتنا بہت بہت مبارک ہو. سکھر والوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ ایک اور چانس آپ کو ملے گا اور آپ اس مقابلے میں بھی بھرپور شرکت کیجئے گا، کوشش کیجئے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے. نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جا بس ان کو. نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جا تم ان کو سرور مدینے میں بلا لو غریبوں کو. لو یا رسول اللہ آقا بلا لو غریبوں کو. سرکار میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. بلا لو غریبوں کو. یا رسول اللہ میری اوقات نہیں ہے. میں
हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए बुला लो गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह बुला लो गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह रोशन अब बुला लीजिए ना मदीना, आ रहा है फिर हज का महीना, दिल मेरा टूट जाए कहीं ना, अल मदद ताजदार मदीना। अगला मुकाबला हमारा किन टीमों के दरमियान होगा, आइए आपको वो दिखाते हैं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब। मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ लोग और एक से बढ़कर एक पुख्ता याददाश्त का मंजर, ये सब देखने को मिलता है मदनी चैनल के दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम में। तो फिर देखिए प्रोग्राम हाजिर हैं हम सीजन 2, जिसमें होंगी कराची 1 और कसूर की टीम सामने सामने। इंशाअल्लाह 6 मई 2025 बरोज मंगल रात 9:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। जी जनाब, ये प्रोग्राम आप मदनी चैनल पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। कराची की टीम मुकाबले में शामिल है, कराची वालों को स्पेशली दावत है, आप हमारे स्टूडियो में आकर भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मंगल के दिन प्रोग्राम में रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी भी जलवा अफरोज़ होंगे। इंशाअल्लाह हाजी साहब की भी बरकतें और आपके भी तजुर्बात को शामिल किया जाएगा। मुक़ल्लातु सलाम के 2 अशार और आपसे इजाज़त लेंगे। ताजदार शाहे हर दम करो सलाम करम मुझ पे मुरसलीन हर दम करो अब मदीने में हमको बुला लीजिए, अब मदीने में हमको बुला लीजिए और मदीना बना दीजिए और मदीना बना
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، سیکھنے کے واسطے حاضر ہیں حاضر ہیں، سیکھنے کے واسطے حاضر ہیں، برکتیں نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم.